بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ساس سسر کو گالی دینے والوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ بہنوں کے بھائی ہیں، یہ بیٹی کا باپ ہے۔ اگر یہ بہنوں کے بھائی نہ ہوتے، یہ بیٹی کا باپ نہ ہوتا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے جیسے اللہ تھللے کو اپنے جیسے اپنے آگے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ یہ بیٹی کا باپ ہے، چٹی بگی داڑھی والا ہے، اس لیے تیرے سامنے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ میں براتیوں سے نہیں کہوں گا، برات لینے جانے والے، برات لے جانے والے ڈرائیوروں سے کہوں گا، گاڑیوں سے کہوں گا، تمہارا واسطہ ہی کیا؟ تم نے گاڑی کرائے پہ دی، تمہیں کرایہ دے دیا گیا، روٹی کا تو تمہارے سے وعدہ نہ کیا تھا۔ اگر تمہارے ڈونگے میں سال ختم ہو جائے، چمچے بجا بجا کر لڑکی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اگر یہ دن آج تیری کے اوپر آیا، رب اکبر کی قسم کل تیری بچی کے اوپر یہ دن آنے والا ہے۔ آج یہ مذاق تو سہجے گا، برداشت کر لے گا، کل جب تیری بیٹی کی برات میں چمچے بجیں گے، رب اکبر کی قسم تیرے سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی کا کارڈ پر دعوت لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کا، دو گارڈ لے کے جا رہے ہو، ڈرائیور لے کے جا رہے ہو، بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلا کے جا رہے، بیٹے سے کہو مجھے یہاں اتار دے، خبردار خبردار تو اندر نہ، تیرے دو روٹیوں کی وجہ سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے، تو دو روٹیاں نہیں کھائے گا، ہوٹل پہ جا کے 200 روپے کی روٹی کھا لے، کیا پتا تیری دو روٹیوں نہ کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت بچ جائے۔ ایک سو آدمیوں کا انتظام ہوتا ہے، جب شادی حال میں 100 کے بجائے 250 آ جاتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے جب تک بیٹی بیاہ نہ جائے، رخصتی نہ کی جائے، باپ کے پاتھے سے پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام کریے، سیرت ہے۔ اپنے سیرت کا مطلب ہی کچھ اور سمجھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگلی بات آپ کو بتلاؤں گا، اور میرے چاند ہمارے یہاں رانے بھی ہیں، ملک بھی ہیں، کمبو بھی ہیں، ارائی بھی ہیں، حراج بھی ہیں، ہر قوم کا بیٹھا ہوا ہے، ہر قوم کا اپنی اپنی برادری کا رسم و رواج ہے۔ بیٹی کو جہیز میں نے دیا، مرتے کی میری بیٹی، دینے والا باپ ہے، دینے والا بھائی ہے، کیا ضرورت ہے اعلان کروا کر مسجد میں بلا کر، اعلان کروا کر حاجی کے ڈیرے پر، نمبردار کے ڈیرے پر اس جہیز کو سجانے کی تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب تیری بیٹی کا جہیز غریب دیکھتا ہے، اس کی عزت کا تو اسی وقت جنازہ نکل جاتا ہے۔ چھلی بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا اپنی ریڑھی کو گھسیٹ کر شام اپنے گھر آیا، گھر کا منظر سونا سونا لگا ہوا، کمرے کی لائٹیں بند ہے، بیوی سے پوچھنا کیا ہوا، موت میت نہیں نظر آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج جنازے سے بڑھ کر کام ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ صبح سے میری جوان 22 سالہ بیٹی جو روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، کوئی مجھے بیانے کے لیے آئے گا، کیس کا سوال نہیں کرے گا، پیسے کا سوال نہیں کرے گا، اتنے دن گزر گئے، راتیں گزر گئی کہ اللہ اکبر سسکیوں کے ساتھ برداشت کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ کہ اس کا کمرے کی لائٹ سے کیا تعلق ہے، اس کا بستر پہ لیٹنے سے تعلق کیا ہے؟ کہ خود ہی جا کے پوچھ لے۔ جوان میرے بیٹی کے پاس باپ گیا، اس کے اوپر سے چادر ہٹایا، دیکھا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ تکیوں کو گیلا کر رہی ہے۔ یہ نہیں پوچھا پیٹ میں درد ہے، یہ نہیں پوچھا سر میں درد ہے، کہنے لگا ہاں مجھے پتہ لگا، آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک نکاح ہوا تھا، جس کے باراتی آمنی آسمان کے فرشتے برات کے اندر آئے تھے۔ آج سے پہلے میرے عزیزوں نکاح ہوا تھا، جس دلہن کی ڈولی اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ جب رخصتی کا وقت آیا، ادھر سے نعرہ حیدری کا اعلان ہو رہا تھا، آؤ تمہیں علی کا گھر دکھاؤ۔ تم نے علی کو افسانوں میں سنا، تم نے علی کو میرے عزیزوں خوابوں میں سنا، تم نے علی کو نعتوں میں سنا، تم نے علی کو تقریروں میں سنا۔ 7-8 دسمبر کو نہیں بلکہ 14-15 دسمبر پچھلے سال میں علی کے مکان میں 4 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں۔
اس مسجد میں جس محراب میں حضرت علی کو زخم آیا تھا میں نے، اسی طرح وہ موجود ہے کوفے کی جامع مسجد۔ اللہ، یہاں سے لے کر یہاں تک چوڑائی ہوگی مکان کی 6 کمرے تھے علی کے مکان میں۔ ام البنین کا 1 کمرہ، حضرت عباس بیٹے کا 1 کمرہ، حسن حسین کا 1 کمرہ، رقیہ اماں کا 1 کمرہ، حضرت زینب ام کلثوم کا 1 کمرہ۔ یہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس وقت کوئی انجینئر نہیں تھا، اس وقت کوئی آرکیٹیکٹر نہیں تھا، کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا، کوئی قابل مستری نہیں تھا جس نے اندر کمرے کے اندر کنواں بنا دیا۔ میرے کندھے پہ تھاپی مار کے بندوق کہنے لگا، مولانا یہ مکان تیرے باپ کا نہیں تھا، یہ مکان علی المرتضیٰ کا تھا۔ علی المرتضیٰ نے بیٹیوں کی غیرت کو دیکھ کر، بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر پانی کا کنواں اندر بنا دیا۔ اگر میری موجودگی میں پانی میں بھرو، اگر میں نہ ہوں تو میری بیٹیوں کو پانی کا گلاس بھرنے کے لیے باہر قدم نکالنے کی جرات نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنی غیرت والی بیٹیاں تھی، پانی کا انتظام اندر کر دیا۔ اگر پانی لینے کے لیے میری دھی، میری بیٹی، میری بیوی باہر نکل گئی، کسی کی نظر پڑ گئی ان کے چہرے، ان کے وجود کے اوپر، تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ادھر کوئی شان صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ادھر شان فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، ادھر کوئی نعرہ حیدری نعرہ لگا رہے ہیں۔ لگاؤ، ڈٹ ڈٹ کے لگاؤ، بج بج کے لگاؤ، ہنس ہنس کے لگاؤ، اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ لگاؤ، لیکن معذرت کے ساتھ میرے پیاروں اور میرے لاڈلوں اور میرے چاندوں، میں معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، جس علی کا ابو بکر کا نعرہ لگایا، کیا بولی تمہیں تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے کردار کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے بازار کے اندر 70 سال ہو گئے، کیا علی آج تمہارے بازار میں بھی نظر آ رہا ہے؟ صدیق کی صداقت سے واقف کون ہے؟ کوئی میرا ایسے عزیزوں نہیں ہے جو صدیق کی صداقت سے واقف نہ ہو، عمر کی عدالت سے واقف نہ ہو، شانوں والے عثمان کی حیا سے واقف نہ ہو، حضرت علی کی بہادری شجاعت سے واقف نہ ہو، حسین کی شہادت سے واقف نہ ہو، معاویہ کی سیاست سے واقف نہ ہو۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے میرے عزیزوں، جتنے کھیلنے والے، کودنے والے، ننگے پتنگے کپڑے اتارنے والے کرکٹ کے کھلاڑی تجھے مجھے یاد ہے، ان کا کردار، ان کی پسندیدہ ڈش یاد ہے، ان کا لباس تجھے یاد ہے، نہیں تجھے یاد خدا کی قسم حسین نبی کے نواسے کا کردار یاد کوئی نہیں۔ ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا، ہر گلی میں غلام ابو بکر نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر غلام عمر نظر آئے گا۔ خدا کی قسم نام شناختی کارڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی زندگی کے اندر، کسی کی زندگی میں، کسی کے وجود میں نبی کے غلاموں کا کردار ہی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔